سورة الفیل۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیا حال کیا تیرے پروردگار نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی تدبیر کو غلط، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور چھوڑ دیے ان پر پرندے غول کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینک کر مار رہے تھے ان پر پتھر کنکری کے، فجعلہم کعصف مأکول، سو کر دیا ان کو ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الفیل ہے۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک لشکر کی تباہی کا ذکر ہے جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام الفیل ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 105 ہے، یعنی اس سے پہلے 104 سورتوں کا درس الحمدللہ ہم سماعت فرما چکے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد باقی 9 سورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک آسانی، سہولت، عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 19 ہے، یعنی مکی دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بادشاہ پرستی کی مذمت کو بیان کیا، جیسا کہ اس سے پہلی سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے مال پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ بات واضح کی کہ جو شخص مال کا ہوسناک نظروں سے لالچی ہوگا اور مال کے پیچھے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے گا، وہ تباہی میں جائے گا۔ تو ایک دنیا کے اندر نظام چلتا ہے کہ جناب مال کماؤ، جتنا مال ہوگا اتنی ترقی ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کر دی۔ اس سورۃ مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا کہ بادشاہ پرست لوگ یہ بھی تباہ ہوئے، یعنی انسان ہر وقت یہ چاہے کہ مجھے بس اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، بادشاہ مل جائے، یا میں بادشاہت کے نزدیک ہو جاؤں، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ جس طرح پہلی صورت میں بتایا کہ مال اور اسی طرح دنیاوی لالچ، چیزوں کی ہوس
آخرت میں انسان کو عذاب سے دوچار کرتی ہے، آخرت میں عذاب ہوگا۔ اس صورت میں گویا یہ بتا دیا کہ ایسی چیزوں پر بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب آ جاتے ہیں، جیسا کہ اصحاب فیل پر آیا تھا۔ اس سے اگلی صورت کے اندر اللہ پاک نے قومیت پرستی کی مذمت بیان کی ہے، یعنی کس طرح مضمون کے ساتھ مضمون جڑا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی خوبصورتی اور اس کا اعجاز ہے۔ صحاب فیل کا واقعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال ہی ہوا، جس سال آپ کی ولادت ہوئی اسی سال یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، 50 یا 55 دن کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ گویا جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ یوں کہہ لیں کہ آپ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی، اگر 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تو 50 یا 55 دن پہلے محرم کا وسط بنتا ہے، تقریباً 15-17 محرم کی تاریخ بنتی جب یہ واقعہ اصحاب فیل کا پیش آیا۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنی تفاسیر میں لکھی ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ یہ پہلے سے بادشاہ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی 70 سال پہلے ایک اور بادشاہ تھا جو قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ تھا، اس کا نام ذو نواس تھا، اور اس کا قصہ اس سے پہلے سورۃ بروج میں گزر چکا ہے کہ ایک لڑکا جو دین حق پہ قائم ہوا، اور اس لڑکے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین حق پہ آئے۔ بادشاہ نے اس کو مارنا چاہا، وہ کسی طرح نہ مرا۔ بالآخر اس بچے نے کہا مجھے مارنا ہے تو بسم رب ھذا الغلام، میرے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاؤ پھر میں مروں گا، ورنہ میں نہیں مرتا۔ تو لڑکے کے رب کا نام لیا تو لوگ تو رب کو جانتے نہیں تھے، جب اس کے رب کا نام لیا تو اکثریت اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئی، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئی۔ تو اس بادشاہ نے بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھدوا کر کم و بیش 20,000 مسلمانوں کو آگ میں جھونک دیا کہ کلمہ ایمان رک جائے۔ اور اس وقت دین حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس نے انجیل کو بھی جلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن کو آگ میں جلایا گیا ان میں سے 2 شخص کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ گئے روم کے بادشاہ کے پاس جو اس وقت عیسائی تھا۔ اس سے جا کے انہوں نے شکایت کی کہ جناب یمن کا بادشاہ، اس نے ہم دین حق پہ، عیسائیت پہ قائم لوگوں کو جلایا بھی ہے، مارا بھی ہے، ہماری کتاب کو بھی جلا دیا۔ تو شاہ روم نے اس وقت حبشہ کا جو گورنر تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ یمن پہ حملہ کرو اور اس بادشاہ سے لوگوں کو نجات دو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو اور اربات نامی 2 شخصوں کو بھیجا کہ تم لشکر لے کر جاؤ اور یمن کے اس بادشاہ کو اس کے ظلم کا مزہ چکھاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں آئے اور انہوں نے زبردست لڑائی کی۔ ذو نواس وہاں سے بھاگ گیا اور پھر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس کے بعد ابرہہ اور اربات کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس میں ابرہہ غالب آ گیا، اور پھر یمن کے بادشاہت کا تاج ابرہہ کے سر پہ آیا۔ ابرہہ خود ایک بڑا عیاش اور بدماش اور غنڈہ گرد قسم کا انسان تھا، ظالم انسان تھا۔ بادشاہت ملنے کے بعد اس نے اپنے ظلم و ستم کو اور زیادہ بڑھا دیا اور عیش پرستی میں اور آگے بڑھ گیا، یہاں تک آگے بڑھا
کہ جب اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہونہار فرزند اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا، اور جب سے بنا تب سے اب تک الا قلیل شاید 1 سال بھی ایسا نہ گزرا ہو کہ جس سال اس گھر کا حج نہ ہوا ہو۔ الحمدللہ ان حضرات کے خلوص کی برکت ہے، آج تک دنیا اس گھر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو بار بار اپنے گھر کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو ابرا کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، اس میں رکھا کیا ہے؟ اب تو بیت اللہ کی پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھی اس کی تعمیر ہو گئی، سہولیات ہو گئی، لیکن جو بیت اللہ ہے وہ ابھی بھی پرانا اور سادہ تعمیر ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس میں ہے کیا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں یمن کے اندر ہی ایک اپنی طرف سے ایک ایسا ہی بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بنایا، ایک کنیسہ بنایا، ایک گرجا بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ بلند کیا، اس کی ہائٹ بہت اونچی رکھی، اس کا ڈیزائن بہت اچھا بنایا، اس کو ہیرے جواہرات سے جو اس وقت سجاوٹ کے ہو سکتے تھے اسباب اس نے سارے اختیار کیے، اور لوگوں سے کہا کہ بیت اللہ کے حج کے لیے نہ جاؤ، یہاں اس گھر کا آ کے طواف کرو، اس کے پھیرے لگاؤ۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ یہاں پہ ہیرے جواہرات رکھے، یہاں پہ بہت ساری خوبصورتیاں رعنائیاں رکھی ہیں، اس لش پش پہ آ کے یہاں عبادت کرو۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جو تجلیات اللہ کے نور میں ہے وہ کہیں اور تو ہو نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی خوبصورتیاں ہو جائیں، جہاں اللہ کا نور برستا ہے وہاں جیسی خوبصورتی کہاں ہو سکتی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ خود یمن کے رہنے والے جو اس بادشاہ کے زیر اثر تھے اور اس کے دین پر تھے، وہ بھی اس بات کو قبول نہ کریں کہ جناب ہم اس کا حج کیسے کریں۔ حتیٰ کہ بعض مشرک تھے، دین حق سے بھی ہٹے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی کہتے تھے ہم نے حج کے لیے بیت اللہ ہی جانا ہے۔ کئی سال گزر گئے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے اور بیت اللہ کی طرف لوگ دھڑا دھڑ جا رہے۔ اس اثناء میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ کسی شخص نے اظہار نفرت کرتے ہوئے اس گرجے میں جا کر وہاں پہ گندگی پھیلا دی۔ اب تو ابرا کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو گیا کہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کی عبادت کے لیے تو آتا کوئی نہیں، غلاظت ڈالنے کے لیے یہاں پہ آ گئے۔ پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ اتفاقاً ہو گیا کہ مکہ سے کوئی تجارتی قافلہ یمن گیا ہوا تھا اور اسی جگہ کے قریب ان کا پڑاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، اللہ کی شان کوئی آگ کی چنگاری اٹھی اور وہ جا کے اس گھر پہ گری، اور اس گھر کو، اس کنیسے کو، اس گرجے کو اس آگ نے جلا دیا۔ اب اس کا پارا جو ہائی ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ اب میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ چنانچہ اس نے روم کے بادشاہ سے مدد مانگی، اور روم کے بادشاہ نے اس کو ہاتھیوں کی ایک ٹیم دی، ان کو ساتھ لے جاؤ۔ ان میں بڑا ہاتھی جس کا نام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے محمود لکھا ہے، وہ بھی ساتھ کیا کہ ان کے ساتھ بیت اللہ کو زنجیروں سے، اس کے پلروں کو زنجیروں سے باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دینا اور پھر ان کو بھگانا تو ایک دم بیت اللہ زمین پہ گر جائے گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے ساتھ یہ ابرہہ یمن سے چلا اور بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ عرب کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جناب کوئی بادشاہ یمن سے آ رہا ہے اور ہمارا اللہ کا گھر وہ گرانا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ جیسے کیسے بھی ان کے عقائد تھے، لیکن بیت اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی
اس کے مقابلے میں اکا دکا جھڑپیں ہوئیں، کچھ لوگ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، انہی میں ایک حبیب ابن نفیل بھی تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ بہرحال یہ لشکر چونکہ مضبوط تھا، دندناتا ہوا، لوگوں کو شکست دیتا ہوا، روندتا ہوا طائف تک پہنچا۔ طائف کے لوگوں نے پہلے کوشش کی کہ ہم اس کو روکتے ہیں، لیکن پھر اس کے واقعات سن کر وہ بھی ڈر گئے، اور دوسرا یہ کہ طائف والوں کو اپنی فکر پڑ گئی کہ انہوں نے وہاں پہ لات، یہ جو بت ہے لات کا بڑا مندر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا تھا۔ طائف والوں کو یہ فکر پڑ گئی کہیں ہمارے اس لات کا گرجا یہی نہ گرا دے، یہ مندر ہی نہ گر جائے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی، اور صلح کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک آدمی ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں، راستے تو بتاتا رہے گا، تمہارا تعاون کرے گا۔ چنانچہ یوں چلتے چلاتے یہ لشکر وادی محصر میں پہنچا، جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وادی محصر۔ وہاں پہ قیام، حاجیوں کو قیام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس جگہ پہ، اسی وادی میں اس لشکر پہ عذاب آیا تھا۔ چلتے ہوئے راستے میں کہیں اہل مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، اس نے وہ اونٹ بھی قابو میں کر لیے۔ اس میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں۔ یہاں پہ آ کے اس کے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جناب عبد المطلب کو، تمام مکے کے اس وقت کے رؤساء کو بڑی فکر اور پریشانی لاحق ہوئی، اب بنے گا کیا؟ عبد المطلب نے سب کو بیت اللہ کے قریب جمع کیا اور سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی حفاظت بھی خود اللہ ہی کرے گا، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی گھبرانے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ چند سرداروں کو لے کر عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو ابرہہ اپنے تاج اور تخت پہ، تاج پہنا ہوا، تخت پہ بیٹھا ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے ایسا رعب، دبدبہ اور جلال عطا کیا تھا، اونچے لمبے قد کے، اور چہرے پہ ایسا نور چمکتا کہ جو دیکھتا تھا وہ ایک دفعہ مبہوت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ابرہہ کی جب نظر پڑی عبد المطلب پہ، حالانکہ وہ بادشاہت کے گھمنڈ میں آ رہا تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اب اس سے یہ تو ہو نہ سکا کہ عبد المطلب کو تخت پہ بٹھا دے، اس نے یہ کیا کہ خود نیچے اتر آیا، اور نیچے جہاں عبد المطلب بیٹھے تھے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اور بات چیت شروع ہوئی ترجمان کے ذریعے۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھیں یہ کیسے آئے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ بڑا سردار ہے، بڑا عظیم انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، آپ تو عجیب انسان ہے، میں آپ کا بیت اللہ گرانے آیا ہوں، میں آپ کا مذہبی ایک شعار گرانے آیا ہوں، اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ انا رب الابل ورب البیت سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، جس کا گھر ہے وہ اپنا گھر خود بچا لے گا۔ تو ابرہہ اپنے گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں کہنے لگا کہ اب اس کا رب بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیں۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جواب جو عبد المطلب کا تھا، یہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار تھا کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اپنے گھر کو آپ نے خود ہی بچانا ہے۔ چنانچہ یہاں آ کر انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، اور پھر سب لوگوں کو حکم دیا کہ سب مکہ کو خالی کر کے اوپر پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔
یہ دعا کا یقین تھا ان کو کہ میں نے دعا مانگی ہے، اب ان پہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس لیے فرمایا کہ مکہ خالی کر دو تاکہ اس عذاب کا شکار ہم نہ ہو جائیں۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابرہہ نے لشکر کو یہاں سے چلانے کی کوشش کی تو وہ جو حبیب ابن نفیل راستے میں گرفتار ہوئے تھے اور وہ لشکر کے ساتھ ہی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس بڑے ہاتھی محمود کے کان میں یہ جملہ کہا کہ جہاں تجھے لے جایا جا رہا ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، خیال کرنا، اپنے آپ کو مروا نہ لینا۔ کہتے جب انہوں نے محمود نامی ہاتھی کے کان میں یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ لوگ اس کو آگے چلاتے تو وہ آگے چلنے کی بجائے بیٹھ جاتا، اس کو دائیں طرف چلاتے وہ چل پڑتا، بائیں طرف چلاتے وہ چل پڑتا، پیچھے یمن کی طرف چلاتے وہ چل پڑتا، لیکن جب اس کو آگے بیت اللہ کی طرف چلاتے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ یہ میرے دوستو سارے جانور، ساری دنیا کی کائنات کی ہر چیز پہ اختیار اور قبضہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو یہاں آ کر آپ کی اونٹنی بھی بیٹھ گئی، حدیبیہ سے آگے آپ کی اونٹنی بھی نہ چلے۔ صحابہ کرام بڑے حیران، اس کو پیار سے سمجھا رہے، آگے بڑھا رہے، وہ اونٹنی چل ہی نہیں رہی، وہ بیٹھ جاتی۔ مدینہ کی طرف چلاتے ہیں تو چل پڑتی ہے، مکہ کی طرف چلاتے ہیں تو بیٹھ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی کو روک لیا تھا، اسی اللہ نے اس کو بھی روک لیا۔ پھر آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی کہ اللہ کا حکم ابھی مکہ میں جانے کا نہیں ہے، لہذا صلح کر لی جائے۔ تو یہاں پہ ہاتھی روک لیے گئے، آگے نہ بڑھیں، اس کو مارا جاتا، لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے اس کے ناک میں ڈال کر کھینچا گیا، لیکن یہ ہاتھی آگے نہ بڑھا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ اسی دوران علماء نے لکھا ہے کہ جدہ کی طرف سے پرندوں کے غول آنے شروع ہو گئے، اور پرندے ایسے تھے کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ کبوتر سے جسامت میں تھوڑا سا چھوٹے تھے، اور سرخ رنگ کے پنجے اور سرخ رنگ کی چونچ ان کی، اور 3 کنکر ہر پرندے کے پاس، ایک چونچ میں ایک پنجے کے اندر۔ اور کنکر بھی اللہ پاک نے بتایا سجیل، یعنی جیسے مٹی کو سکھا لیا جائے، گلی مٹی کو سکھا لیا جائے تو اس کی کنکری بن جاتی ہے، ٹھیکری بن جاتی ہے۔ یہ کنکر تھے، یہ ٹھیکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی، جس کی مقدار علماء نے لکھا ہے ایک چنے سے بھی کم مقدار کی تھی۔ اب ان پرندوں کے جو وہ لشکر تھے وہ ایک دم آ کر اس پورے لشکر کے اوپر چھا گئے، اور بس انہوں نے وہ پتھر جو تھے، وہ کنکریاں جو تھی وہ چھوڑ دی، یہ بھی نہیں کہ اس میں کیا تھا، کیسے ہوا۔ اللہ نے ان پتھروں کے اندر ایسی طاقت رکھ دی کہ جو شاید آج بڑی سے بڑی کلاشن کوف کی گولی میں بھی وہ طاقت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سر پہ لگتی، اس کا جسم چیرتی ہوئی، جس گھوڑے پہ وہ سوار، اس گھوڑے کو چیرتی ہوئی وہ زمین کے اندر دفن ہو جاتی۔ اتنی طاقت اللہ نے اس گولی کے اندر رکھ دی، اس پتھر کے اندر رکھ دی۔ ہاتھی بھاگ گئے، لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، کچھ وہیں پہ مر گئے، کچھ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ ابرہہ بھی وہاں سے بھاگا، اس کو چیچک کے دانے نکلے، اور یمن پہنچتے پہنچتے اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، ایک عضو اس کا گرتا گیا، اور یمن تک پہنچتے پہنچتے یہ ایسے بہہ گیا جیسے پانی بہہ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ عبرتناک سزا دی۔ ہاتھیوں کو چلانے والے جو تھے، حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، ان کے جسم گلے سڑے زخمی، اور وہ مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔
یہ عبرتناک انجام ہوا اس لشکر کا جس نے اللہ کے گھر کو گرانا چاہا۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ فیل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سنگ بنیاد تھی۔ بعض واقعات آپ کی نبوت سے پہلے پیش آئے جن کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس رہس سے ہے اور رہس کہتے سنگ بنیاد کو۔ تو گویا کہ ایسے واقعات سے اللہ پاک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے 50 یا 55 دن کے بعد دنیا کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس واقعے کی روشنی میں سورۃ مبارکہ کی آیات کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر نظام سے ہٹ کر اسلام کے نظام کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.